بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر جاری کر رہی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2018 میں جو پاکستان میں پری پول ریگنگ اور انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے سلیکٹڈ حکمران مسلط کرنے کا تجربہ کیا گیا، اسی کا ری پلے گلگت بلتستان میں کیا گیا، اور ہم مسلسل اس بارے میں قوم کو آگاہ کرتے رہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے حق نمائندگی کو، ان کی ووٹ کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنے ووٹ کی عزت کا حق مانگ رہے ہیں، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جس ملک میں اس کے عوام کے ووٹ کی عزت نہیں کی جاتی، اس ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پاکستان سے بڑی دنیا میں کوئی مثال نہیں کہ جہاں ووٹ کو پامال کرنے کے نتیجے میں ہم نے آدھا ملک کھو دیا۔ پاکستان دنیا کی وہ ریاست ہے، شاید چند ان ریاستوں میں، کہ جس کی تشکیل، جس کی تخلیق کسی خون خرابے سے یا خانہ جنگی سے نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان کی تشکیل ووٹ کی طاقت سے ہوئی تھی۔ پاکستان کے ڈی این اے میں ووٹ کی عزت کا تصور ایک ریاست کی بنیاد یا اساس کے طور پہ موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے 72 سالوں میں پاکستان میں ووٹ کی عزت کے ساتھ جو ڈرامہ کیا جاتا رہا، جو کھیل کھیلا جاتا رہا، آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت جو 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آئی تھی، وہ اپنا آدھا وجود کھو چکی ہے۔ اور باقی ماندہ پاکستان میں بھی ہچکولے آتے رہتے ہیں، چونکہ عوام کے ووٹ کی عزت نہیں کی جاتی، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، عوام کے ووٹ کی توہین کی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا نہایت حساس خطہ ہے۔ یہ وہ خطہ ہے کہ جو پاکستان کو چین سے ملاتا ہے۔ یہ سی پیک کے حوالے سے بھی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم گلگت بلتستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا نہ ہونے دیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو اچھی حکمرانی سے، گڈ گورننس سے، ترقی خوشحالی کے امرات دیں، تاکہ وہاں پر کسی دشمن کو انسٹیبلٹی پیدا کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور 2015 سے 2020 تک مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت اس بات کی گواہ ہے، وہ دور گواہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جتنی خدمت مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی، ہمارے مخالفین بھی یہ ماننے پر مجبور تھے کہ 72 سالوں میں گلگت بلتستان کے اندر کبھی اتنا ترقیاتی کام، اتنے بڑے منصوبے جو نواز شریف صاحب کی نگرانی میں شروع کیے گئے، شاہراہوں کے، تعلیم کے، صحت کے، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے، روزگار پیدا کرنے کے، کبھی اس سے پہلے گلگت بلتستان میں نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن گلگت بلتستان کے عوام کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ خدمت کرنے والی حکومت کو دوبارہ منتخب کریں، بلکہ وہاں پر ابھی حفیظ الرحمان صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور صدر ہیں گلگت بلتستان کے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ کس طریقے سے
ان کی حکومت کے آخری ایام میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے ہاتھ پیر باندھے گئے تاکہ اسے مفلوج کیا جائے. کس طریقے سے وہاں پہ من پسند سیاسی نگران حکومت قائم کی گئی، کس انداز میں الیکشن شیڈیول تبدیل ہوتا رہا، کس انداز میں انتظامی افسروں کو ریٹرننگ افسروں کی ڈیوٹیاں دی گئیں، کس طرح وفاقی وزراء اور وزیر اعظم نے اس ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑائیں کہ جسے وہاں کے الیکشن کمیشن نے نافذ کیا تھا، کس طرح وزیر اعظم پاکستان نے اس قومی اتفاق رائے کی دھجیاں اڑائیں جو ملک کی تمام سیاسی قیادت، چیف آف آرمی اسٹاف اور DGISI کی موجودگی میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا گیا تھا، کس طریقے سے عدالتی احکامات کی توہین کی گئی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب میں نے وہاں چیف الیکشن کمشنر کو ساری شکایات بیان کی اور انہیں کہا کہ وہ نوٹس لیں کہ یہاں پر سرکاری وسائل سے وفاقی حکومت اپنے وزراء کے ذریعے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، تو چیف الیکشن کمشنر نے نہایت بے بسی کے ساتھ مجھے کہا کہ میں کیا کروں، میری کوئی سنتا نہیں ہے. میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ جناب آپ کی کوئی نہیں سنتا تو آپ مستعفی ہو جائیں. لیکن یہ ناٹک، یہ ڈرامہ گلگت بلتستان میں کیا گیا اور پاکستان کی سلیکٹڈ حکومت کی طرز پہ گلگت بلتستان میں بھی سلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی. لیکن میں یہ بات ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو سلام ہے کہ جنہوں نے اس تمام تر دھاندلی کے باوجود PTI کو شکست دی. گلگت بلتستان کے اندر ہر انتخاب میں اگر وفاقی حکومت کی کامیاب ہونے کی دلیل دی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں جو الیکشن ہوا اس میں انہیں 14 نشستیں حاصل ہوئیں. مسلم لیگ نون کے دور میں 2015 میں جب 15-16 میں الیکشن ہوا تو ہمیں 16 نشستیں ملیں. 2015 میں 16 نشستیں مسلم لیگ نون کو ملیں. لیکن جب PTI کے دور میں بدترین دھاندلی کے ساتھ، بدترین پری پول ریگنگ کے ساتھ، بدترین انتظامی وسائل جھونکنے کے باوجود PTI کو صرف 8 نشستیں ملی. PTI سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکی تھی. بالآخر ان آزاد امیدواروں کو دباؤ دے کر PTI میں شامل کرایا گیا، جیسا کہ پنجاب کے اندر PTI کی اکثریت نہیں تھی. PTI دوسرے نمبر پہ آئی تھی، لیکن زبردستی آزاد امیدواروں کو PTI میں شامل کروا کے پنجاب کے صوبے میں PTI کی حکومت قائم کی گئی. یہ ہے ووٹ کی عزت کی پامالی کی کہانی جو پاکستان سے شروع ہوئی جنرل الیکشن میں اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھی دہرائی گئی. لیکن میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ مودی کا ایجنٹ ہوگا، چونکہ کشمیر میں اگر کوئی تنازع پیدا ہوا اس کا بینیفیشری بھارت ہوگا. لہٰذا میں اس وفاقی حکومت کو، اس کی کشمیر اور شمالی علاقہ جات کی وزارت کو اور ان سیکیورٹی اداروں کو جنہوں نے گلگت بلتستان میں مداخلت کی، وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے مستقبل سے نہ کھیلیں اور آنے والے انتخاب میں
पूरी मुस्लिम लीग नून कश्मीर के इलेक्शन में एक एक पोलिंग स्टेशन और एक एक इंतखाबी मरहले पर जाकर निगरानी करेगी और हम किसी को वोट चुराने नहीं देंगे। और इसी तरह अगले कौमी इंतखाब में भी मुस्लिम लीग नून ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुस्लिम लीग नून के शेर पहरा देंगे और अगर किसी ने धांधली की कोशिश की तो उसके नताइज उन्हीं को भुगतना पड़ेंगे। पाकिस्तान के अवाम के हक के हुक्मरानी की हर कीमत पर इंशाअल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। अब मैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब से कहूँगा कि वो इस वाइट पेपर को पेश करें और इसकी तफसील से आपको आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हसन इकबाल साहब और हमारे कायदीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं तमहीद और मामलात पे हसन साहब ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। मैं सिर्फ फैक्ट्स के हवाले से ये वाइट पेपर आपके सामने हम ले आ रहे हैं। इसके अंदर टोटली फैक्ट्स हैं, कोई इल्ज़ामात नहीं है। मतलब सबसे पहला यही है कि 6 महीने से 5 महीने पहले हमारी जो मुंतखब गवर्नमेंट थी उसको थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीज़ किया गया। उसकी तमाम डेवलपमेंट, ऑनगोइंग डेवलपमेंट, सारी चीज़ें जो है वो रोक दी गई। उसके बाद नंबर 2 पे आके हम असम्बली तोड़ रहे थे, रिज़ाइन कर रहे थे। मुक़्तदर इदारों ने दरमियान में आके कहा, ज़िम्मेदारी ली और वहाँ के फेडरल गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने भी कि आपका ये लेटर वापस, अगले दिन वो लेटर वापस हो गया, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं हुआ। दूसरा जो फैक्ट है इसके अंदर वो शामिल है वो यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो उसके लिए ड्यू प्रोसेस जो था उसको वायलेट किया गया। तीसरा इसके अंदर ये है कि निगरान हुकूमत का क़याम गिलगित बल्तिस्तान में उसका तरीक़ाकार है, जैसे नेशनल असम्बली में है वैसे ही सूबों में है। हमारे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि वहाँ पे निगरान हुकूमत साफ शफाफ इलेक्शन कराए, उसका इंतखाब किया जाए। उसमें वज़ीर उमूर कश्मीर, चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर, ये 3 लोग मिल के अब जो निगरान चीफ मिनिस्टर का कंसेंसस करेंगे। अगर कंसेंसस नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार है, चेयरमैन को। जब 2015 में इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक़्त वज़ीर उमूर कश्मीर बरजीस ताहिर साहब थे, चीफ मिनिस्टर मेहदी शाह साहब थे, अपोजिशन लीडर हमारी पार्टी के थे जानबाज साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे। इन 3 लोगों ने 3 दिन इस्लामाबाद में बैठ के कंसेंसस के साथ उन्होंने उस वक़्त निगरान चीफ मिनिस्टर को अनाउंस किया। इस दफ़ा जब चीफ मिनिस्टर लगाया गया उसमें न चीफ मिनिस्टर से पूछा गया न अपोजिशन लीडर से पूछा गया। इस्लामाबाद से डायरेक्ट एक शख्स को जो है वो उठा के चीफ मिनिस्टर लगाया गया। जो ड्यू प्रोसेस था निगरान हुकूमत का, वो निगरान हुकूमत का ड्यू प्रोसेस को वायलेट किया गया और डायरेक्ट ही जो है चीफ मिनिस्टर लिया गया। और चीफ मिनिस्टर को इख्तियार नहीं दिया गया कि वो अपनी काबीना बनाए। उसकी काबीना भी वज़ीर उमूर कश्मीर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तश्कील दी गई और 14 वज़ीर, जब हम मुंतखब हुकूमत थे तो 12 वज़रा पे थी हमारी टीम। इन्होंने निगरान 14 वज़रा लगाए और डिस्प्यूटेड लोग, पॉलिटिकल लोग, उनको 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बिठाया और उनको कहा कि आपने बंदे तोड़ने हैं। यह भी एक फैक्ट है, ये हकीकत है, ये इल्ज़ाम नहीं है। चौथा इसके अंदर यही है कि सब के बावजूद ड्यू टाइम था इलेक्शन का 22 अगस्त, जो इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमिश्नर ने इशू किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साइन के साथ, वो था 18 अगस्त को जीबी में इलेक्शन होना था, जो ड्यू टाइम था 60 दिन के अंदर अंदर। और हम उसकी तैयारी में लगे। बग़ैर बताए इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इलेक्शन शेड्यूल गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। हमने जाकर उससे पूछा, APC हुई, उसमें उसने लिख के हमें दिया कोरोना की वजह से हम इसको नहीं कर रहे हैं, हमारा इंतज़ाम नहीं है। अब इंतज़ाम किसका था? फेडरल गवर्नमेंट का था, जिम्मेदारी थी वो 6 महीने पहले वोटर लिस्टों पे काम करती। तो गैर मुइना मुद्दत के लिए इलेक्शन मुलतवी किया गया और उसके बाद उस वक्त तक PMLN से एक भी हमारा इलेक्टेबल नहीं टूटा था। हमारी सारी पार्टी इंटैक्ट थी। जब एम्बिग्विटी डाल दी, निगरान हुकूमत अपनी बना दी, वज़ीर उमूर कश्मीर ने वहाँ पंजे गाड़े, फिर लोगों को ये तासुर दिया गया अब इलेक्शन तो होने वाले नहीं हैं,
جو پی ٹی آئی میں آئے گا وہ بچے گا، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ اور انہوں نے ہمارے 8 لوگوں کو فلور کراس کرایا، پارٹی تبدیل کروائی، 3 لوگوں پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ آزاد لڑنے پہ مجبور ہو گئے، اور ہمارے 4 وزراء کیبنٹ کے وہ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئے۔ جب ان کے پاس، کیونکہ یہ ریکارڈ ہے کہ 2015 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے پاس 1 سیٹ تھی اور 1 سیٹ پہ وہ نمبر 2 پہ تھے، باقی 22 حلقوں میں ان کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے۔ انہوں نے جب اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، ہماری تقریباً پارٹی کو توڑا اور ہمارے سارے الیکٹیبل کو چھینا، اس کے بعد جا کے مجبوراً انہوں نے ایک الیکشن شیڈول دے دیا، اور اس الیکشن شیڈول سے پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، وہ بھی اس فیکٹ کا حصہ ہے، اس کے اندر سارے ڈاکومنٹس ہیں، آفیشیل ڈاکومنٹ ہیں۔ اس آل پارٹیز کانفرنس کو الیکشن کمشنر نے بلایا، اس میں طے ہوا کہ کسی قسم کا فیڈرل منسٹر، وزیر اعظم اور کوئی آفس ہولڈ کرتا ہو الیکشن کمپین میں نہیں آئے گا۔ یہ سب کے سائن کے ساتھ ایک ضابطہ اخلاق الیکشن ایکٹ 2017 ایکسٹینڈڈ بائی گلگت بلتستان، اس کے جناب ضابطے کے مطابق یہ ایشو ہوا۔ لیکن جو ہی جب یہ ہم نے سائن کیا، اس کے اگلے دن ہی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا جو ہے وہ شیڈول آ گیا، اور پرائم منسٹر نے، جیسے احسن صاحب نے فرمایا، یہاں چیف آف آرمی سٹاف نے ایک سیاسی جماعتوں کی ایک میٹنگ بلائی جی بی کے سیکیورٹی ایشو کے حوالے سے، اس کو صوبہ بنانا ہے، کب بنانا ہے۔ یہ اتفاق ہوا کہ یہ الیکشن کے بعد اس پہ بات ہوگی، لیکن الیکشن سے پہلے کوئی جماعت اس کو سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کرے گی۔ خان صاحب نے وہاں آ کے یہ اعلان کر دیا 1 نومبر، آپ دیکھیں 15 نومبر کو الیکشن ہے، 1 نومبر کو گلگت بلتستان میں فوج کے زیر نگرانی ایک تقریب ہوتی ہے۔ اس سے 1 سال پہلے بھی وہ آئے تھے، میں وہاں موجود تھا، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے کرنے نہیں دی۔ اس سال انہوں نے 1 نومبر جشن آزادی گلگت میں کرفیو لگا کے وہاں سیکیورٹی اداروں کے زیر اہتمام ایک تقریب ہوتی، وہاں پہ جو پاپولر نعرہ کا اسے اعلان کر دیا۔ آپ دیکھیں 1 نومبر کو آپ آ رہے ہیں، 15 کو الیکشن ہے، آپ 15 دن پہلے آ کے اتنی بڑی جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو الیکشن ڈیز پہ جو کچھ ہوا، ووٹر لسٹ بائی ڈیزائن سائنس کے تحت انہوں نے بنائی کہ یہاں کے ووٹ کو اس کونے میں پھینک دیا، وہاں سے اس کونے میں پھینک دیا، اور تیاری کرنے نہیں دی، مرضی کے وہ جو بھی لگائے تھے۔ لہٰذا یہ جو وائٹ پیپر ہے، اس کے اندر وہ سارے فیکٹس ہیں، حقائق ہیں کہ جو پھر ہم کورٹ چلے گئے، یہ بھی ریکارڈ ہے اس کے اندر۔ ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ جناب یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وفاقی وزراء، وزیر اعظم یہاں آ کے اعلانات کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ تو گلگت بلتستان کی ہائی کورٹ نے، چیف کورٹ نے فیصلہ دیا ان وزراء کو 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں جی بی سے بدر کیا جائے، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، ان کو نکالا جائے۔ انہوں نے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری پہ پھینکا، اور وہاں 5 10 وزیر ایک حلقے میں گھسے رہے۔ اس کے بعد یہ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں چلے گئے، جی یہ غلط فیصلہ ہوا ہے۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ نے اس فیصلے کو انڈوس کیا، ہائی کورٹ کے فیصلے کو۔ اس سب کے باوجود بھی الیکشن کے بعد بھی، ایک ضمنی الیکشن تھا چھوٹا سا ایک حلقے کا، اس تک وفاقی وزراء وہاں رہے، باوجود کورونا کے وہاں جلسے وغیرہ کرتے رہے۔ تو لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے جی بی کا الیکشن جو ہے وہ ٹوٹلی مینوپولیٹ کیا گیا، ٹوٹلی کنٹرول کیا گیا، ہر سطح پہ بے ضابطگیاں کی گئی، ہر سطح پہ اس کے اندر جو ہے ثبوت ہمارے جو ہے اس کے اندر ایک گورنمنٹ کے آفیشلز موجود ہیں، تمام ثبوت موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج یہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے، یہ اب ہمارے جیسے علاقوں میں فساد کیوں ہوتا ہے؟ اب وہاں پہ ایک حکومت لائی گئی ہے جو عوام کی نہیں ہے، وہ ساری گزشتہ 2 مہینے سے اسلام آباد میں بیٹھی ہے، ایک شخص حکومت کا، یعنی آج آپ دیکھ لیں انہوں نے 22 جوڑ توڑ کے بندے بنا لیے، 22 کے 22 وزیر ہیں، بلکہ پارٹی کے جتنے بھی تھے ٹوٹل اس وقت کابینہ ہے 23 لوگوں پہ مشتمل، معاون خصوصی اس کو۔ تو یہ آ کے اسلام آباد بیٹھے ہیں، ایک ان سے لوگ پوچھتے ہیں یار علاقہ آپ کا جی بی، آپ یہاں کیا کریں؟ کہتے ہیں یہ ہمیں کون سا عوام نے جتایا ہے، ہم اگلی دفعہ پھر اسی طرح آئیں گے۔ لہٰذا گلگت بلتستان جیسا حساس خطہ جہاں 5 سال پی ایم ایل این کی حکومت رہی نواز شریف صاحب کی قیادت میں، ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، 100% وہاں بجٹ یوٹیلائز ہوتا رہا، انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہترین ہو گیا۔
آپ دیکھ لیں کہ وہاں 5,000 ٹورسٹ نہیں آتا تھا، 15 لاکھ ٹورسٹ آنے شروع ہوئے. بیڈ گورننس نہیں تھی، گورننس اچھی تھی. آج ہمیں خدشہ ہے، خدا نخواستہ 15 دن گلگت شہر میں آگ لگتی رہی. ابھی یہاں پہ ایک انجینئرنگ کالج بنایا تھا احسن اقبال صاحب نے، پہلا جی بی کا پہلا، اس پہ آگ لگائی گئی ہے. اس کا ابھی تک جو ہے کوئی ایک مجرم نہیں پکڑا گیا، ایک بندہ انویسٹیگیشن میں نہیں ہے. اس لیے کہ پریشر گروپ کی حکومت بنی ہے، ایک ادھر سے دباؤ ڈالتا ہے ادھر سے. گلگت شہر میں 22 گاڑیاں جلائی گئی، 3 سرکاری دفاتر جلے ہیں، ایک بندہ اریسٹ نہیں ہے. تو لہٰذا جب ووٹ کو چوری کر کے، بکسے چوری کر کے، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے تو ہمیں ڈر ہے. ہم نے مشکل سے اس علاقے کو بچا کے رکھا تھا نئے پاکستان سے، اب وہاں پہ بھی یہ نئے پاکستان کے منحوس سائے وہاں پڑ گئے. گلگت بلتستان میں آوے کا ہوا بگڑتا جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر ایسے سلسلہ آزاد کشمیر میں بھی ہوتا ہے تو بتائیں، پھر بعد میں کہا جاتا ہے ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ فورم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے، آپ پھر لوگ الگ کرایہ بناتے ہیں. ہم ایک ایک ثبوت انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی لے آئیں گے، کس کس ادارے کا کیا رول رہا ہے، کس نے وہاں پہ مینوپولیٹ کیا ہے. ایک اچھی چلتی پھرتی حکومت نواز شریف صاحب کو آج سے 4 سال پہلے نائل کر کے سو کارڈ پاکستان کو کہاں پہنچایا گیا، اس کی پارٹی کو وہاں سے فارغ کرنے کے لیے جی بی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. لہٰذا ہم یہی اپنی لیڈرشپ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں، حسن صاحب کو میں یہ پیش کر رہا ہوں، اور ہم پی ڈی ایم سے بھی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں رکھا جائے اور جی بی کے الیکشن کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کروائی جائے پوری، بے شک اپنے طور پہ بھی. اور مجھے امید ہے پی ڈی ایم اپنے تمام پارٹیاں اس بات پہ اتفاق کرتی ہیں جی بی کا الیکشن رگ ہے. جب بھی یہ سلیکٹڈ حکومت اسلام آباد سے ہو، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ازسرنو دوبارہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ مقتدر حلقوں کا آپ نے ذکر کیا اس میں کہ انہوں نے آپ کی بیانی کرائی کہ آپ لوگوں کی جو نون لیگ کی تحریک اس وقت چل رہی ہے وہ تو ان مقتدر حلقوں کے خلاف اس وقت چل رہی ہے، تو پھر آپ نے ان مقتدر حلقوں کو آپ لوگ انوالو کیوں ہونے دیتے ہیں اپنے اندر کے بعد میں پھر ان سے شکایات کرتے ہیں؟ ہم انوالو نہیں ہوئے تھے، وہ خود انوالو ہوئے تھے. نہیں کیوں ہونے دیا تھا؟ نہیں ہم انوالو نہیں ہوئے تھے، انہوں نے خود آ کے میٹنگز کی تھی چیف منسٹرز کو، اور تو کوئی وہاں اتھارٹی ہے ہی نہیں. کیا پرائم منسٹر وہاں پہ، پرائم منسٹر نے بھی یہاں میں آ کے 1 ہفتہ رہا، اس نے ٹائم نہیں دیا. وہ لوگ خود آ گئے جی آپ لوگ استعفیٰ نہ دیں، ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ذمہ داری لی، ذمہ داری نہیں نبھائی. یہ بات دیکھیے، جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی سیاست میں بہت فرق ہے. گلگت بلتستان میں نگران حکومت وفاقی حکومت کی پسند سے بنتی ہے. آزاد کشمیر کے اندر جانبدار نگران حکومت بنانے کا قانون نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن کی روایت ہے وہ بہت پرانی ہے. گلگت بلتستان میں تو یہ غالباً 2009-10 سے انتخابی عمل ایک باقاعدہ شروع ہوا تھا جب وہاں پہ الیکشن کا آغاز کیا گیا تھا. لیکن آزاد کشمیر میں ہر ہمارا ایم ایل اے کم سے کم 5-5, 4-4, 6-6 دفعہ منتخب ہو چکا ہے، اور وہاں پہ جو سیاسی عمل اور جماعتوں کی جڑیں ہیں وہ بہت گہری ہیں اور ان کی روایات بھی بہت مضبوط ہیں. تو لہٰذا مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ اپنا کھیل نہیں کھیل سکیں گے، چونکہ وہاں پہ نگران حکومت وفاقی حکومت کی مرضی سے سیاسی بنیادوں پہ بنانے کا چور دروازہ موجود نہیں ہے.